welcome to Tonight with Faryan. Next election में कारकर्दगी कितनी अहम है? Let's have a look at the headlines tonight. पनामा केस मुलतवी होने के बावजूद सियासी महाहज़ाराई जारी। वज़ीर आज़म के फीते काटने पर इमरान खान का एतराज़। मेहनत की है, मुखालफीन फीते काटना बर्दाश्त करें, वज़ीर आज़म का जवाब। तरक्याती मंसूबों को सियासत की नज़र क्यों किया जा रहा है? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई से। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार से और तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक से। And a very warm welcome to the show. पनामा केस की समाअत मुलतवी होने के बावजूद इस पर सियासी महाज़राई जारी है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों एक दूसरे पर तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। इस हवाले से हम मुसलसल देख रहे हैं कि एक मीडिया गैलरी के साथ भी गेम हो रहा है, शो हो रहा है। बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके हवाले से भी तनकीद भी हो चुकी है। उसके हवाले से एक चैलेंज भी दिया जा चुका है एक दूसरे को कि अगर आप ख़त्म कर दें तो हम भी ख़त्म कर देंगे, और कोर्ट के भी इस हवाले से कमेंट्स आ चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि वज़ीर आज़म रोज़ाना किसी न किसी तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान वज़ीर आज़म के फीते काटने पर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान ने इस हवाले से क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। जनाब, ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस खत से, कतरी खत से। गवर्नमेंट एम्बेसडर ने कहा, ये उसने इसलिए कहा कि उनको शर्मिंदगी हो रही है। उन सबको पता है कि कतर का खत एक फ्रॉड है। जब से ये पनामा आया है, नवाज शरीफ कोई और काम नहीं कर रहा। हर रोज सुबह देखो जी एक फीता काटा जा रहा है। मियाँ साहब, फीते काटने से कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने सफाई, आपकी तलाशी फिर भी आपको देनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म ने शेखुपुरा में एक पावर प्लांट का इफ्तिताह किया तो इस दौरान वो इमरान खान को जवाब देना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है जिसको दुनिया भी तस्लीम कर रही है। ऐसे में हम तरक्याती मंसूबों के फीते ना काटें तो क्या करें? लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। मेहनत की है, अल्लाह का फजल है। कौम उस मेहनत का फल अगर खा रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं ही सब फीता काट रहे, कम से कम बर्दाश्त करो। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आप भी अपना कोई हिस्सा डालो। मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की अब साजिशें हैं वो छोड़ दो। सियासी महाज़राई का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा और ये लग रहा है कि आगे आगे और ज़्यादा हो जाएगा। जिस तक पनामा केस दोबारा एक दफ़ा स्टार्ट होगा, हम दर्जा हरारत किस हद तक जाता हुआ देखेंगे। जब तक नतीजा आएगा उस वक्त तक इलेक्शंस के हम और करीब जा चुके होंगे, तो क्या सियासी दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ने का खदशा भी हो सकता है? इस पर हम बात करेंगे। आई स्टार्ट विद यू नसरुल्लाह मलिक साहब। जो सियासी दर्जा हरारत यूजुअली हमने देखा है PMLN और PTI के दरमियान गर्म ही रहा है, वो सर्द कभी होता हुआ नजर नहीं आता, मगर अभी कुछ खास तौर पे ज़्यादा गर्म नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरिया, बुनियादी बात यह है कि जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इस लिहाज से जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो भी समझती हैं कि हुकूमत के ऊपर इस किस्म का दबाव बढ़ाया जाए, और हुकूमत ये समझती है कि जो प्रोजेक्ट्स का जिनका वो आगाज़ कर चुकी है, जिसको पाया तकमील तक पहुँचाना चाहती है, कम अज़ कम उसकी अभी से तशहीर इस अंदाज से शुरू कर दी जाए ताकि लोगों को ये बावर कराया जा सके कि हुकूमत ने जो वादे किए थे वो हुकूमत पूरे करने की जानब आगे बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ एक मीडिया वार है जो दोनों जमातों के माबैन शुरू हो चुकी है, और पनामा केस भी पूरा आप इसको अगर देखें तो एक सियासी केस बन चुका है जिसमें हुकूमत की ख्वाहिश है कि वो कम अज़ कम अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को मिटा दे, और जबकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जितना इसको कंटिन्यू कर पाएगी इतना इलेक्शन में जाके उसको इसका फ़ायदा समेट सकती है। क्योंकि अगर इलेक्शन तक ये बावर कराने में कामयाब होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको एक मोमेंटम बना लेती है कि पनामा केस में हुकूमत गिल्टी थी, या कोई ऐसा फैसला भी आता है जिसके नतीजे में उनको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसको वो स्कोर कर सकें, तो मैं समझता हूँ इसको PTI इसको खींचेगी और उसको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगी। उसी का आपको आगाज़ नज़र आता है। ज़्यादा फोकस प्रोसीडिंग के ऊपर नहीं है PTI का भी
PMLN کا بھی جتنا فوکس ہے میڈیا کے اوپر، تاکہ لوگوں کو دونوں جماعتیں جو ہے وہ اپنے اپنے موقف کو عوام کے سامنے لے آئیں اور آئندہ انتخابات اسی ایجنڈے کے تحت اس کے پیش نظر لڑا جا سکے۔ مالک صاحب، کتنا خدشہ ہے اور کتنا یہ پاسبلٹی ہے کہ ان تمام جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا گیمز ہیں یا سیاسی پہلو ہے، اس کا اثر کورٹ کی پروسیڈنگز پر بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو PTI کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ اتنا دباؤ بڑھائے۔ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے دوبارہ سے پھر پبلک گیدرنگ کرنے کا آغاز کیا تھا اور انہوں نے جلسے بھی کیے PTI نے، جب آپ کی پروسیڈنگ چل رہی ہے، جب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں آپ شواہد لے کے آئیں، تو اس کے ساتھ جلسوں کو کوئی میچ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ جلسے آغاز کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ عدالتوں کے اوپر اس لحاظ سے ایک پریشر ڈیولپ کیا جا سکے کہ قوم جو ہے وہ یہ چاہتی ہے اور اس قسم کا رزلٹ دیکھنا چاہتی ہے۔ تو اسی انداز سے پھر PMLN نے بھی یہ فیصلہ کیا، یہ جو منصوبوں جن کا افتتاح کیا جا رہا ہے یا جو پبلک گیدرنگز کی گئی، لاہور کے اندر ورکرز کنونشن کیا گیا، سیالکوٹ میں اور مختلف مقامات پہ جو PML نے ورکرز کنونشن کیے ہیں، اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی، جس قسم کی ہارش لینگویج یا جو الزامات دیگر پارٹیوں پر عائد کیے گئے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو پریشر ڈیولپ کیا جا سکے کورٹس کے اوپر اور ایک ایسا پریشر بنایا جا سکے جس کے نتیجے میں کوئی اگر فیصلہ آتا ہے، تحقیقات آگے بڑھتی ہیں تو اس کا فائدہ اٹھا سکیں دونوں پارٹیاں۔ رائٹ، شوکت یوسف زئی صاحب، فیتے برداشت کرنے کی ہمت کریں، پرائم منسٹر کا میسج ہے یہ آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، مجھے نہیں پتا کہ یہ ترقی کس کو کہتے ہیں۔ ادھر اگر آپ میں دوسرے پاکستان کے دوسرے صوبوں کے حالات تو چھوڑیں، اس پنجاب کے میں حالات بتاؤں جہاں 7 مرتبہ PMLN کی حکومت رہی ہے اور 3 مرتبہ یہ پرائم منسٹر صاحب بنے ہیں۔ اگر یہ سے پنجاب کے اندر انٹر ہو جائے نا، وہاں اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں کہ لوگ ریڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں، جس طریقے سے خواتین مر رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، اور پھر ایجوکیشن کی صورتحال وہاں جا کے دیکھیں تو میرے خیال سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ پیسہ عوام پہ تو نہیں لگ رہا ہے۔ یہ پیسہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 70-80 ارب لگا دیں ایک منصوبے پہ اور باقی پنجاب اسی طرح رہے یا پورا پاکستان اس طرح رہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی ہے، تو یہ جا کے ان لوگوں سے ذرا پوچھ بھی لیں جو بیچارے جن کے پاس ہسپتال نہیں ہے، جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، ان سے جا کے پوچھے نا۔ یہ تو دیکھیں نا، اتنا بڑا پیسہ اگر آپ عوام پہ لگاتے۔ پرائم منسٹر نواز شریف تو فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ فیڈرل منصوبوں کی بات کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے اگر افتتاح کر رہے ہیں تو آپ کی تنقید فیڈرل منصوبے ہوں یا صوبائی منصوبے ہوں، میں دیکھیں میں بات کر رہا ہوں چونکہ سارا پیسہ یہ سیمنٹ اور سریا پہ لگا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا کاروبار ہے نا اس میں، اور جتنا بڑا پروجیکٹ اتنا بڑا کمیشن۔ یہ تو سمپل سی بات ہے۔ اب کیا خواری کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں بنائیں گے کہ پنجاب کے لوگ بھی پکی سڑکوں پہ چلے؟ کیا مطلب اتنا وہ کریں کہ جی گلی کوچے بنائے، کوئی نکاس کا نظام بنائے، کوئی مطلب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی ہے کہ ایک موٹر آپ نے بنا لی، بالکل ٹھیک ہے، چلو میں مان گیا، لیکن اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے نہیں، بے شک کاٹے فیتے کاٹے، لیکن کبھی میگا پروجیکٹ جو ہے نا، کبھی ہیلتھ کو بھی بنا لے میگا پروجیکٹ، کہیں ایجوکیشن کو بھی میگا پروجیکٹ بنا لے۔ پروگرام بھی ہے، وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر رکاوٹ بن جائے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پاکستان کی فکر ہے، ہمیں کسی ایک صوبے کی فکر نہیں ہے، پورے پاکستان کی، چاہے وہ وفاق میں حکومت کر رہا ہو یا صوبوں میں حکومت کر رہا ہے، سب کو عوام کی فکر ہونی چاہیے جن کے ووٹوں سے ہم آتے ہیں۔ اب یہ کہ پیسہ عوام پہ تو نہیں لگ رہا ہے نا، عوام تو بیچارے مر رہے ہیں، چاہے وہ ہر صوبے میں ہو، میں ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور آپ دیکھیں بڑے منصوبے بھی وہ پنجاب کو ہی فوکس کر کے کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، لیکن پنجاب کے لوگوں سے تو پوچھے نا کہ پریورٹی کیا ہونی چاہیے۔ یہ تو دیکھیں نا، میٹرو آپ نے بنا دیا، 50-70 ارب روپے آپ نے 60، اور اس کے بعد پھر آپ کو اربوں روپے کی سبسڈی بھی دینے پڑے گی۔ ہم بنا رہے ہیں، ہم ریپڈ بس سروس شروع کر رہے ہیں، ایک پیسہ بھی سبسڈی نہیں دیں گے، ایک پیسہ افتتاح تو کریں گے نہیں۔ افتتاح دیکھیں، سبسڈی اس سے پہلے ایک افتتاح پہلے بھی اس سے پہلے 3-4 سال، میری بات سنیں، 4 سال ہم نے پیسہ دیا ایجوکیشن کو، 4 سال تک ہم نے پیسہ دیا ہیلتھ کو۔ آپ آ کے دیکھیں، ہیلتھ کو میں کافی تفصیل دیکھ چکی ہوں، اور آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے یو بن دیر، نہیں آپ کو اصل حقائق کا پتہ ہے۔ سسٹم کی بات کروں گا فریاد، جو سسٹم کی بات ہے نا، سسٹم میں بہت بہتری آئی ہے۔ کیا بہتری آئی ہے؟ اگر ایک مریض کو دوائی نہیں ملی تو کیا بہتری مل رہی ہے ابھی؟ آپ کے کون سے ہاسپٹل کا چیلنج کریں، میں وہاں چلی جاتی ہوں۔
जो भी हॉस्पिटल नाम बताएं किस हॉस्पिटल में, बिल्कुल में जाएं, KTH में जाएं, LRH में जाएं, I'll go there, ये क्लिप बिल्कुल जाएं, मैं आपके साथ हूँगा। चलिए ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। We'll see that. Let's come to Dr. रमेश कुमार। वज़ीर आज़म ने एकदम फोकस कर दिया तरक्याती कामों की तशहीर के ऊपर, क्या वो समझ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले वक्त नहीं मिलेगा, अभी यूटिलाइज कर लूँ इस टाइम को? देखिए, मैं समझता हूँ कि आदमी को सियासी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। खान साहब में गलती क्या है? गलती ये है कि मियाँ साहब भी एक सियासी लीडर है, खान साहब भी सियासी लीडर है। मियाँ साहब अपने लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है अपनी कमिटमेंट दिखा के, अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करके दिखा के, अपनी परफॉर्मेंस दिखा के। ये नहीं कि KPK के अंदर ये हो रहा है और मैंने पंजाब के अंदर ये करके दिखाया। कभी भी हम कभी कंपेयर नहीं करते हैं। देखें, मैं उसको बनाता हूँ, मैं बात कर लूँ फिर आप मेरे ऊपर आ जाए। आपकी तस्वीर तो आप बिल्कुल करें। आप सारी तकरीर नहीं सुनते प्राइम मिनिस्टर की? कौन? आप? मैं सुनता हूँ। बात सिंपल में ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान की हिस्ट्री के, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है पॉलिटिकल, एक वोट है PMLN का, एक वोट है अपोजिशन का। उस अपोजिशन में खान साहब चाहता है कि मैं ऐसी लैंग्वेज यूज करूं कि जो PMLN के खिलाफ हो सारे मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, ANP को छोड़ दें, JUI को छोड़ दें, मैं सबको कि मैं एक लीडरशिप मियाँ साहब के मुतबादल देखने में आऊँ, मगर उसमें अभी वक्त लगेगा। मियाँ साहब के मुतबादल मैं नहीं समझता हूँ। मोहतरमा थी, बिल्कुल थी, मोहतरमा का एक वजन था और उसने अपनी लीडरशिप दिखाई। अभी इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उसके मुतबादल हो। बात यह है कि आप अपनी कमिटमेंट दिखाएं। आप इफ्तिताह की बात करते हैं, आपकी बस बनती नहीं है, उससे पहले आपका इफ्तिताह हो जाता है। मोटरवे आपका एक बना रहे, पहले आप मोटरवे के ऊपर क्रिटिसाइज भी करते हैं, बस के ऊपर क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो चीजें अपने पास अडॉप्ट भी करती है। प्राइम मिनिस्टर को जरूरत पड़ी है कि वो आके अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर नजर डलवाएं, क्योंकि इमरान खान बार बार तनकीद कर रहे हैं। एक इमरान खान का काम है तनकीद करना। बात ये आदमी रियलिस्टिक अगर हो, अच्छे काम की तारीफ करे, बुरे काम हो, करप्शन हो, उसके ऊपर बिल्कुल अपोजिशन का काम है। मगर ऐसी बातें सारा दिन नेगेटिविटी में बोलता है। आप भी मासेस में रहती हैं, मैं भी उन मासेस में रहता हूं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो अवाम, जो ये टीवी चैनल के ऊपर जो ये शोर शराबा जिस तरीके से किया जाता है, क्या उन चीजों को लाइक करती है? उसमें हमारे भी बंदे हैं, क्या उन चीजों को लाइक करते हैं? वो तो 2018 में पता चला। ये चीजें 2018 नहीं 2023 तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त आपने KPK की, आपने एजुकेशन की बात की, 2.5 करोड़ बच्चे जो तालीम से महरूम हैं, उसमें दूसरे नंबर पे KPK आता है, पहले नंबर पे सिंध है, दूसरे नंबर पे KPK। आप उन बच्चों को किताब नहीं देख सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स है जो सरकारी स्कूल से में आ गए हैं फ्रॉम प्राइवेट स्कूल इन KPK, टॉप पे हैं। देखिए ना, मैं कहता हूं कि आज भी एजुकेशन से महरूम कितने हैं बच्चे, वो भी आप डेटा देख लें। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट अहकाम देती है कि इस मुल्क का इमेज बेहतर करने के लिए आप हेट जो स्पीचेस हैं, हेट जो मटीरियल है, वो बुक से निकालें। आप अपनी एक छोटे से सूबे की हुक्मरानी नहीं कर सकते। हेट मटीरियल को जब आपने निकालने के लिए आपने रिव्यू में किया, तो लोगों ने, वहां के कुछ लोगों ने एहतजाज किया, हेट मटीरियल हम निकालने नहीं देंगे। उसको आप नहीं निकाल सके, क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? अगर हम पीपुल्स पार्टी को इल्जाम लगाते हैं कि भाई वो MQM से ऐसे पीछे करती थी, और मैं कह रहा हूं आप जमात इस्लामी से डर गए, बिल्कुल डर गए। सेकंड क्लास की किताब में लिखा हुआ है काफिर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी। सुप्रीम कोर्ट में मैंने किताब पेश किया, सुप्रीम कोर्ट में अहकाम दिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तीनों प्रोविंस के अंदर अभी भी लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ये सही लिखा हुआ है। मैं अर्ज करूं जी, जो करिकुलम हमारे दौर में आया, आपको पता है कि ये जो है ना नेशनल सतह पे एक करिकुलम के एक वो बनता है, यहीं से मंजूरी होती है। ये 2006 में, एक मिनट जी, 2006 में ये जो निसाब बना था, ये NP के दौर में उसका पूरी किताबें छप के आ गई। ठीक है, अभी नहीं उसमें हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दूसरी बात जो इन्होंने तालीम की बात की, देखिए हमारे दो अभी रिसेंटली दो अमेंडमेंट आए ना, 2 अमेंडमेंट आए। एक तो ये कि KP के अंदर तालीम लाजमी कर दिया गया है, जो बच्चे को तालीम स्कूल नहीं भेजेगा उसको जुर्माना होगा, सज़ा होगी। ये आपको पता चल गया है, 2-3 दिन पहले ये कानून बन गया वहाँ पे, विद प्राइमरी टीचर्स बीइंग फीमेल। दूसरा जो है ना, दूसरा ये हुआ है
کہ نصاب میں ہم چینج لے کر آئیں. نصاب کے یہ جو کہہ رہے ہیں نا اس میں مختلف چینجز آ رہی ہیں. پہلے یہ چینج کیا ہے کہ فرسٹ کلاس سے لے کے 5th تک ناظرہ قرآن شریف اور 6 سے لے کے 12 تک لازمی کر دیا ہے ترجمے کے ساتھ. بہت اچھا کیا مسلمانوں کے لیے, لیکن صرف مسلمان تو نہیں رہتے خیبر پختونخوا میں, دیگر کمیونٹیز رہتی ہیں. انہوں نے کہا ایک اسپیشل سٹیٹمنٹ ہے جس سے دل آزاری ہوتی ہے, جو نان مسلمز ہیں آپ کو کہا کہ نکال دیں, آپ نے نہیں نکالا. نہیں ہمارے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ مجھے بتا دیں کہ کون سے کہاں کی دل آزاری ہو رہی ہے. دوسری ٹاک شو میں نہیں مجھے بتا دیں نا, ٹاک شو میں سپریم کورٹ نے مجھے بتا دیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ مجھے بتا دیں کون سی چیز جس سے آپ کی دل آزاری ہو رہی ہے. دوسری کتاب کا نصاب آپ سپریم کورٹ میں کتاب لے کر گئے ہیں تو آپ چیز بتا دیں نا کس چیز سے دل آزاری ہے. میں کہتا ہوں دوسری جماعت کے نصاب کا جو کتاب ہے پرائمری ایجوکیشن کا, آپ اگر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کے علاوہ جو قوم ہیں وہ کافر ہیں, جنت میں جانا ہے. تو یہ آپ کو احکامات ملے, آپ نے ریویو میں اپنی امینڈمنٹ کرنی جا رہے تھے, مگر جماعت اسلامی کے احتجاج کے اوپر آپ نے اس کو روک دیا. نو ایسی بات نہیں. دیکھیں ہمارا قرآن بھرا پڑا ہے, اگر آپ اس چیز پہ جاتے ہیں نا وہ ایک نان مسلم وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ نصاب کے اندر یہ ہم نے نہیں ڈالا ہے, اور نہ اس کا مجھے پتا ہے, نہ ایسی کوئی بات ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باقی وقفہ لیتے ہیں, وقفے میں آپ سیکریٹری ایڈوکیشن کو ملائیں, آپ پوچھیں. We'll go on a break and we'll be right back. Keep watching Tonight Syria. اینڈ ویلکم بیک. نصر اللہ ملک صاحب, ہم بات کرتے ہیں امپلیکیشنز کیا ہیں. یہاں پر جو ڈاکٹر رمیش نے ایک نقطہ اٹھایا وہ الگ ہے, لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں کارکردگی کو, خیبر پختونخوا حکومت اور پنجاب حکومت کو, تو پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی بہت ساری پریشان کن خبریں آ رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں کچھ اچھے کام ہیں, کچھ جگہ پہ ابھی گنجائش ہے. کیا مقابلہ بنتا ہے دونوں کے درمیان؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں ہر چیز سیاست کی نظر ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کو قطعاً وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو پی ایم ایل این کر رہی ہے, اور جو پی ایم ایل این کو وہ چیزیں قطعاً نظر نہیں آتی جو پی ٹی آئی کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سیاست ہماری اس جگہ پہ آ کے اس کا جو ہے بالکل سٹاپ ہو چکی ہے. آپ دیکھیں ابھی میں شوکت یوسف زئی بھائی سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ پنجاب کے اندر کس کے پاس ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی؟ پی اے سی کے چیئرمین پی ٹی آئی کے محمود رشید صاحب ہیں. اگر سریا یا لوہا یا کہیں استعمال ہو رہا ہے اور پروجیکٹس کے اندر اگر کوئی بڑے گھپلے ہیں تو میرے خیال میں پی آئی سی کو سامنے لانے چاہیے تھے. ٹو دی پوائنٹ اگر اپوزیشن ہوتی, اگر پن پوائنٹ کر کے جو غلطیاں حکومت کی اس کی نشاندہی کی جاتی, تو میں سمجھتا ہوں یہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوتا. پیسوں پہ تو صوبائی حکومت وہ نہیں کر سکتی ہے پی ایس سی. وفاق کے پیسوں پہ صوبائی پی ایس سی نہیں کر سکتی. میں پنجاب کو آپ کو بتا رہا ہوں, پنجاب میں جتنے پروجیکٹس اگر ہو رہے ہیں, فرض کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں میٹرو کے اندر کوئی گھپلے ہیں تو پی ایس سی پنجاب کی پی ٹی آئی کے پاس ہے, مرکز کی پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اپوزیشن پارٹیوں کے پاس پی ایس سی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پن پوائنٹ کر کے ان کی چیزیں روکی جا سکتی تھی. باقی رہی بات, دیکھیں میں اس پہ بھی ذرا اختلاف کرتا ہوں شوکت بھائی سے کہ اگر میٹرو بن رہی ہے, اگر سبسڈی دی جا رہی ہے تو عام آدمی کو مل رہی ہے, اس ملک کے غریب آدمی کو مل رہی ہے نا, تو ملنی چاہیے. ہاں ترجیحات پہ بحث ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ نے ہاسپٹل کی طرف توجہ نہیں دی, آپ نے اسکولوں کی طرف توجہ نہیں دی. تو اس میں پورے ملک کے اندر ہم نے شاید ان دو شعبوں کو نظر انداز کیا ہے. اس میں کوئی کے پی کی ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, پنجاب ہو. بدقسمتی سے ہم ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو پرائیویٹ سیکٹر کے سامنے بیچ چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کو جو جاتا ہے سرکاری اسپتال میں اس طرف اس کو اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اسی طریقے سے جو ایجوکیشن سیکٹر میں آپ دیکھیں پرائیویٹ سکولز آ چکے, پرائیویٹ کالجز آ چکے, پرائیویٹ یونیورسٹیز آ چکی, تو آپ کی توجہ ہٹ گئی ایجوکیشن کی, جو عام آدمی جا کے اپنے بچوں کو پڑھا سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کسی ایک حکومت کی ناکامی نہیں ہے, بلکہ آپ کی چاروں صوبائی حکومتیں اس میں ناکام رہی ہیں لوگوں کو ہیلتھ کی بنیادی سہولتیں دینے میں. اگر آپ پنجاب کے انٹیریئر میں چلے جائیں آپ کو ایسے یہ جاتی ہے کہ چاروں صوبوں کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں, اس طرح نہیں ہے. ہم نے ہمارا بجٹ دیکھ لیا جائے, اور ابھی جا کے جو پہلے ہمیں جس طرح ہاسپٹل ملے تھے اور جس طرح تعلیمی ادارے ملے تھے جس میں کوئی ٹیچر ہی نہیں ہوتا تھا, ابھی آپ جائیں نا, جا کے دیکھیں. میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی تعلیمی ادارے میں آپ جا کے دیکھ لیں, یہ دیکھیں نا آپ 3 سال اور 7 مرتبہ حکومت کو آپ کمپیئر نہ کریں نا. میں شوکت بھائی آپ سے عرض کروں, حکومت میں آئے ہیں ہم, ہمارے سے 3 سال ہوئے ہیں, اب پورا سسٹم
ہم نے چینج کر کے رکھ دیا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ تو دیکھیں اب آپ نہیں آتے ہمارے پاس, وہاں پہ آپ شوکت بھائی آپ کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے اندر آپ دیکھیں آج بھی لوگ ریڈنگ ہاسپٹل کے اندر باہر اپنی چارپائیاں ڈال کے لیٹے ہوتے ہیں. میں نے خود آ کے پشاور دیکھا ہے, لوگوں کا اعتماد ہے نا ہاسپٹل پہ, وہاں آتے ہیں لوگ علاج کرتے ہیں. 1700 بیڈ ہاسپٹل ہے, 1700 بیڈ, اور اگر اس سے زیادہ لوگ آتے ہیں تو یہ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ تو اعتماد کی بات ہے. وہاں سے آتے ہیں چار سدہ سے مختلف علاقوں سے لوگوں کو ادھر آنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں ہسپتال کی سہولتیں نہیں ہیں. یہی پنجاب کا مسئلہ ہے. ہم جو ہے نا ہم اس وقت لگے ہوئے ہیں, دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ یقین کریں کہ 3000 سے زیادہ ڈاکٹر صرف ہمارے دور میں بھرتی ہوئی, یہ ایک ریکارڈ ہے, 3000 سے زیادہ, اور سارے پیریفری میں ڈاکٹر چلے گئے. پہلے پیریفری خالی ہوتی تھی, سارے لوگ جو ہے نا بڑے ہاسپٹل کی طرف دیکھتے تھے. اب اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں یہ کوئی احسان نہیں ہے وہاں کے عوام پہ, یہ ان کا حق بنتا ہے. آپ کی تو بیک بون تھی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں نا ہم نے یہ دکھا دیا ہے کہ آج کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر چلی جائیں, آپ کو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جی فلاں کا ٹیچر نہیں ہے. اور جب کہ ہم آئے تھے یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں, ہم فیس کر چکے ہیں. ہاسپٹل ہمارے خالی پڑے ہوتے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہے, ٹیچر نہیں ہے. یہ ہمارے میگا پروجیکٹ ہے نا. اب انہوں نے 3 سال یہ کیا ایک پروجیکٹ لے کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں, اس کی پبلسٹی کراتے ہیں, اس پہ بھی جتنے وہ لگاتے ہیں اتنے پبلسٹی پہ لگا دیتے ہیں. ذاتی شہرت حاصل کرنے کے لیے پیسے, سرکار کے پیسے پہ کام ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو 7ویں مرتبہ حکومت پہ آنے کے بعد آج بھی پنجاب کی اسکولوں کی حالت آپ دیکھیں, آپ کو رونا آئے گا. بھائی ایڈ صاحب کمیشن کا چیئرمین آپ کے کرپشن کے اوپر الزام لگا کے وہ ریزائن کر کے چلا گیا. ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہمارے پاس نہیں ہوئی بات کرنے. نیب تو ہے نا, نیب کیا کر رہا ہے؟ شوکت بھائی 2 منٹ میں بات کر لوں. نہیں مطلب ہم نے کرپشن کیا تو نیب کیا کر رہا ہے؟ پکڑے نا ہمیں. نیب کا کام نہیں ہے پروونشل آٹونومی میں. اچھا نیب صرف اسلام آباد کے لوگوں کو پکڑے گا. تو بھائی آپ کرپشن اگر ہو رہی ہے, نیب ہمارے انڈر نہیں ہے, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب سے کہو نہ جا کے پکڑے. شوکت بھائی اس طریقے سے میں پروگرام نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, آپ کی عادت بنی ہوئی ہے. ہمارے پاس بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, ان کے ساتھ کیا کریں, میرے ساتھ نہیں. بات سمپل یہ ہے کہ آپ الزام اگر لگاتے ہیں بالکل صحیح بات کی. پی ایس سی آپ کے پاس پنجاب میں ہے, یہاں پہ پنجاب میں 2 پی ایس سی ہے. بات سمپل میں یہ ہے, الزام تراشی سے کام نہیں چلے گا, پرفارمنس کے اوپر کام چلے گا. میں آج آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, آپ بجٹ ایشو ہی نہیں ہے. آپ کے پاس جتنی بجٹ ہے نا وہ بھی آپ کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی. آپ کو ایڈمنسٹریشن ہی نہیں آتی کہ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے. آپ کے پاس یونین کاؤنسل کے اندر جو آپ نے تھوڑے سے پاور دیے, وہاں پہ سارے جھگڑے ہو رہے ہیں, وہ آپ سے ناراض لگے ہوئے ہیں. یہ آج آپ وقت نوٹ کر لیں, 2018 کے اندر آپ تو ملک کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں. کے پی کے اندر آج جتنا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس, اس میں 30%, 40%, 20% کمی آئے گی, بہتری نہیں آئے گی. کیونکہ آپ کی جو پرفارمنس ہے, چاہے ہیلتھ ہو چاہے ایڈوکیشن ہو, آپ نے ساری توجہ اپنے کام کے اوپر نہیں دی. آپ نے ساری توجہ جو ہے میاں صاحب کی فوبیا کے اوپر دی. پریڈکٹ کر دیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے الیکشن میں. بالکل ایسے. میں الزام تراشی کس چیز کے, اور دوسری چیز کہتے ہیں کرپشن کی, دوسری چیز یہ پاناما ہم نے کوئی سب سے زیادہ انسانیت ہونی چاہیے. میں اقلیت ہماری جتنی وہاں پہ ہے, ہندو کمیونٹی, سکھ کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی, وہ بھی خوش نہیں ہے. نصاب کی میں نے بات کی, خوش ہیں اللہ کے فضل سے. نصاب کی میں نے بات کی, جب یہ پشاور بلاسٹ ہوا تھا, اینڈومنٹ فنڈ کھولنا تھا. اینڈومنٹ فنڈ آدھے فنڈ فیڈرل گورنمنٹ سے, آدھے فنڈ 1 سال مجھے لگا اینڈومنٹ فنڈ کھلوانے میں. 16 ہیئرنگ میں نے سپریم کورٹ میں کرائی, میں بار بار بلاتا گیا. پھر کتنے پیسے دیے ہیں وفاق؟ آدھے میں نے 10 کروڑ ادھر سے, 10 کروڑ ادھر سے, یہ جا کے میں نے, بھائی 10 کروڑ ہم نے دیے ہیں نا یار, آپ نے دیے, وہ بھی میں نے کتنی مدد کے بعد. آپ کے پاس اتنی چیزیں ہوئی آٹومیٹک. میں سندھ میں بیٹھا ہوا ہوں, ہمارے اقلیت ممبر ماشاءاللہ آپ سے زیادہ, میرا ایک مندر ٹیری میں, اس کو مسمار کیا گیا, اس کو سپریم کورٹ سے احکامات دلائے, پھر بھی جو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. غلط الزامات نہ لگائیں رمیش, غلط الزامات نہ لگائیں. دیکھیں یہ آپ کو پتا ہے کہ صرف کے پی کے اندر اللہ کے فضل کچھ نہیں ہے, جتنے بھی نان مسلم لوگ ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے اور ان کی بڑی حفاظت ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ سکھ برادری جو ہے وہ فاٹا کے اندر ہے. یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ٹوٹل پورے پاکستان میں 16,000 سکھ ہیں. جتنے بھی ہیں لیکن زیادہ اکثریت میں فاٹا میں. آپ اس کی بات کر رہے ہو, 16,000 سکھ. 80 لاکھ ہندو کمیونٹی ہے. نہیں جتنے بھی 80 لاکھ ہندو کمیونٹی ہے. اچھی بات ہے,
हमें 50-60 लाख भाई हमारे पास, अब हमारे पास तो सिख है ना, सिख है, क्रिश्चियन है ज्यादा ना, हिंदू कम्युनिटी भी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, बिल्कुल है, लेकिन ज्यादा क्रिश्चियन सबकी और अल्लाह के फजल से बहुत खुश हैं, सबकी जिंदगी सबसे बहुत, चाहे माइनॉरिटी हो, मैं कहता हूँ कि माइनॉरिटी अगर खुश है ना तो सिर्फ केपी के अंदर, इसलिए कि उनको एक बाकायदा, उनको एक बराबरी की बुनियाद पे, मुझे ये नहीं है सर, आप कब आए, कब उन बेचारों का आपने पूछा यार, आप कभी आए तो सही, मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा मेरे हल्के में क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आप आए जरा मेरे साथ जाएं, आप पूछे आपके मंदिर को अभी 10 लाख रुपए सिर्फ रिनोवेशन के लिए मैंने दिए हैं, मेरे हल्के में रिनोवेशन, आप पूछ लें, अगर आपको शौकत भाई आप लोगों को फुर्सत ही नहीं है, नहीं फुर्सत की छोड़े, आप स्कोरिंग छोड़े, प्रैक्टिकल बात करें, देखिए क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ उनके इश्यूज हैं बहुत सारे, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ हर वक्त, क्योंकि मेरे हल्के में है, और अल्लाह के फजल करम से कभी भी आपको उसका शिकवा नहीं आएगा, लेकिन हमें गिला है कि आप मरकज में बैठ के मंदिर को मफसार किया, मंदिर जब बहाल करने जा रहे थे, लेटर लिख दिया, स्पीकर नेशनल असेंबली को लेटर लिख दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर को वहां पे नहीं आया, किसने लेटर लिख दिया, किसने गवर्नमेंट ने, नहीं किसने गवर्नमेंट ने मसमार किसने जो एलिमेंट्स थे जिन्होंने कब्जा किया, जहाँ पे मंदिर क्या समाधि थी, जब आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब धमाके मस्जिदों के अंदर भी हुए हैं, आप वो बात भाई आपको एक दिन में वो बात ना करें, वो बात ना करें, ये पाकिस्तान में अकलियत और ये सारे एक बराबर हक, मैं देखो मेरी सियासत चमकाने के लिए ये डिवीजन भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, डिवीजन वाला है, आपने अगर कोई खिदमत की है ना, आप भी सियासत नहीं कम्युनिटी की मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल, नहीं पनामा तो है, पनामा तो है, आप भी पनामा हकीकत है, जिससे आपकी लीडरशिप की नींदें हराम हो गई, आप भी सुबह उठ के अखबार पनामा करके दिखाएं, 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट से लेकर 2 बजे तक पनामा, शाम के शो शुरू होते हैं, हॉस्पिटलों के बाहर चारपाई लगी हुई है, हॉस्पिटलों के बाहर चारपाई लगी है, उसका एहसास नहीं है, क्या करें, ये मैं कहता था, अब तो फैसला देखो शौकत भाई हेल्थ में सही काम कर रहे थे, क्यों इसको हटाया क्यों, आपको बड़ी फिक्र है, इसको हटाया क्यों, मेरी फिक्र ना करें, वक्फा लेते हैं, वेलकम टू नसरुल्लाह मलिक साहब के ऊपर बात आके रुक जाती है बार बार, होने क्या जा रहा है पनामा के फैसले के बाद, कहाँ जाएगी सियासत, आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट तैयार। एंड वेलकम बैक। मलिक साहब, 15 फरवरी से दोबारा पनामा लीक्स की केस की समाअत शुरू हो जाएगी, कितने अरसे तक आपको लगता है कि इसका फैसला आ जाएगा, किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको ये केस? अब देखिए मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा गालबन, लेकिन दोनों जमातें जो क्लेम करती रहेगी कि इसका फैसला उनके हक में आएगा, क्योंकि देखिए किसी कंक्रीट फैसले पे पहुंचना अदालत के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है, लॉ एक्सपर्ट इस पर ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, लेकिन जो एविडेंस अब तक आए हैं सामने उस पर बड़ा एक कम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन बनी हुई है, और ये साबित करना जो कुछ पीटीआई कह रही है वो भी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, और जो पीएमएलएन क्लेम करती रही है मेरा ख्याल में उनके लिए भी साबित करना बहुत सी चीज़ें मुश्किल होंगी। कुछ बयानात सामने रहेंगे लेकिन एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में जब तक सामने नहीं आता ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे फ्लैट्स की हम अगर बात कर लें, फ्लैट्स कब लिए गए, कब किसके नाम पे ट्रांसफ़र हुए, जिस नाम से जब ट्रांसफ़र होंगे कोर्ट के नज़दीक वही चीज़ वैलिड रहेगी, लेकिन जैसा कि पहले मैंने शुरू में कहा था कि ये एक सियासी केस बनता रहेगा, और कोशिश होगी पीटीआई की भी कि अगर इसमें से कोई ऐसा फैसला भी आए करीब तरीन, अगर कोई इंक्वायरी आती है जो गालबन लग रहा है कि शायद कोई इंक्वायरी कमीशन की तरफ आगे बढ़ जाए कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो उसको भी पीटीआई अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी कि बिल आकर वो ये साबित करने में कामयाब हुए हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला था जिसकी इंक्वायरी हो रही है। और पीएमएलएन इस तरफ कोशिश कर रही है कि वो लोगों को डाइवर्ट करे इस सारी सूरत हाल को अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ, अपने डेवलपमेंट के कामों की तरफ कि जो वो कर रही है और जिसको कंप्लीट करना चाहती है। ये मुमकिन है कि पीएमएलएन जो है वो अपने बड़े पावर सेक्टर के जो मंसूबे हैं अगले चंद माह के अंदर उनको कंप्लीट करके इसको ज़्यादा अपने लिए प्रोपोगेट करे कि जो पावर सेक्टर का उन्होंने वादा किया था उसको पूरा कर दिया है। लेकिन चूंकि मैंने पहले कहा कि अगला इलेक्शन जो होगा पीटीआई के लिए इससे ज़्यादा सूटेबल और कोई बात नहीं हो सकती कि वो करप्शन के एजेंडे के तहत ये इल्ज़ाम लगाते हुए इलेक्शन के मैदान में जाएं कि ये लोग करप्ट थे
اور ان کا نام آ گئے تھے پاناما لیکس کے اندر، خواہ عدالت کا فیصلہ کچھ بھی آتا ہے، جبکہ پی ایم ایل این کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کو اور اپنے جو منشور پہ عمل درآمد کے لحاظ سے لوگوں کے پاس جائے۔ بنیادی بات کرپشن ختم کرنا میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کا مقصد بھی ہے یا پی ایم ایل این کا بھی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا وہی لوگ جو حکومت کے اندر شامل تھے وہ الزام لگایا کرتے تھے اگر پی ایم ایل این کے اوپر، تو حکومت میں رہے وہ، انہوں نے احتساب کبھی نہیں کیا۔ پی ٹی آئی جن لوگوں کا نام لیتی تھی احتساب کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا میں نے خود دیکھا، ہم نے کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خان صاحب نے کہا کہ شیر پاؤ تم سے زیادہ کرپٹ پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے، لیکن وہی آج ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کرپشن کا نعرہ ہو یا دیگر نعرے وہ سیاست کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن انسٹیٹیوشن کو صاف کرنے کے لیے، بہتری کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے۔ Right, this is نصر اللہ ملک صاحب انالیسز۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جلدی فیصلہ آ جائے گا؟ It doesn't look like it ابھی۔ دیکھیں نصر اللہ ملک سے بڑے سینئر ہیں، اور اگر پروسیڈنگ چلی، ریگولر پروسیڈنگ چلی تو 2 ہفتہ کا کیس ہے میری نظر میں، کیونکہ اس میں کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے نا۔ ابھی تو صرف جواب دینا ہے نا کہ جی پیسہ کہاں سے آیا اور کیسے چلا گیا، کیونکہ وہ کہہ دیں جی ہمیں نہیں پتا ہے۔ اب یہ کہ عدالت اسی پہ چھوڑ دے گی ان کو کہ جی اچھا آپ کو نہیں پتا تو چلے کیس ختم۔ اس کی میرے خیال سے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بھی بن سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور کچھ اور فیصلہ بھی آ سکتا ہے، لیکن 2 ہفتوں میں اگر یہ جو بھی آئے گا 2 ہفتوں میں آئے گا۔ لیکن دیکھیں بہت ساری چیزیں، نہیں ہم تو مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے، لیکن یہ کہ اس سے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی یعنی ختم ہو گیا نا۔ کرپشن کا چارج سوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ کے اوپر لگا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ چارج جو یہ لگاتے آ رہے ہیں نا، ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کو جو 5 سال حکومت کی پرفارمنس کے اوپر دھیان دینا چاہیے تھے کے پی کے کو، ابھی صاف ہو جائے گا۔ مگر آپ یہ کرپشن کا الزام بھلی لگائیں، 2018 کی الیکشن، 2018 یہ کرپشن کے جھوٹے الزام اب لگا نہیں سکتے۔ سپریم کورٹ کا ہم خود چاہتے ہیں جلدی فیصلہ آئے، اور نیٹ اور کلین ہے اور نیٹ اور کلین رہیں گے۔ ہم اپنے مینیفیسٹو جو ہم نے دیا تھا اس پرفارمنس کے اوپر الیکشن میں جائیں گے، 2023 تک دوبارہ کے حکومت کریں گے اور اس ملک کی خدمت کریں گے، کیونکہ عوام کو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی اس وقت ضرورت ہے۔ عوام سمجھ گئی ہے کہ اس وقت میچور پولیٹیشین کون ہے، کون سمجھدار پولیٹیشین ہے جو ساری دنیا کے اندر پاکستان کے خطے کی اہمیت دکھا سکے۔ تقریروں سے تو بات نہیں بنے گی نا کہ آپ تقریریں کر لیں بڑے بڑے آگے۔ آپ دیکھیں جو ٹھوس بات ہے وہ یہ کہ آپ بتا دیں کہ پیسہ آیا کہاں سے، یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا۔ کورٹ میں بتا دیا ہے کیا بتایا، آپ کے اونٹوں پہ پھر بھی آپ نہیں جی کہتے یہ قطری نے خط بھیجا تھا 2000 میں نواز شریف کے ساتھ کے اوپر ہیلی کاپٹر کیسا ہے، انہوں نے قطری نے خط بھیجا، کمیشن کا فیصلہ آیا، یہ کب تک قطری کو استعمال کریں گے، یہی داخلی کمیشن کا فیصلہ آیا، اسمبلی میں آ کے بیٹھے، یہ قطری آخر ہے کیا چیز، جو قطری شہزادہ اس پہ خود کرپشن کے الزامات وہاں لگ رہے ہیں، اس کا خط یہاں پہ آپ بھی ساتھ میں جو بیٹھے ہیں اس کے اوپر بھی تھینک یو سو مچ جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام۔ یقیناً کورٹ کا فیصلہ آئے گا، وہی ڈٹرمن کرے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاست کس رخ پر جائے گی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ ہیو اے گریٹ ویکینڈ۔ اللہ حافظ۔